بس اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اگلے ہفتے ایک بہت مبارک رات آنے والی ہے، بہت برکت والی رات آنے والی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی لیلت مبارک فرمایا ہے، اس کو برکت والی رات فرمایا ہے۔ قرآن مقدس جسے برکت والی رات کہتا ہے، اس رات کو ہم اپنے عرف میں شب برات کہتے ہیں۔ اور یہ رات کی برکت یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ ہماری عیدیں دن میں ہوتی ہے، فرشتوں کی عید رات میں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمایا، ویسے اللہ نے فرشتوں کو بھی عید عطا کی۔ ایک عید شب برات ہے اور دوسری عید شب قدر ہے۔ اور یہ برکت والی رات یہ ہے کہ اس رات میں مومنوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، مومنوں کی عمر تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں خیر و شر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت مبارک رات ہے، اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان بخش دیے جاتے ہیں، کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، سب کی بخشش کرتا ہے، مگر چند کم نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی وہ بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بس مختصر اسی پر گفتگو کروں گا کہ جو بخشے جاتے ہیں وہ تو سب ہیں، مگر جو بخشے نہیں جاتے وہ چند ہیں۔ اور وہ چند کون ہیں؟ آج ہمیں سوچنا ہے۔ ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں، حلوے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، مسجدوں کو سجانے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، گھروں کے رنگ اور روغن کے اعتبار سے۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو سجانے والوں، مسجد سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی، گھروں کو سجانے والوں، گھروں کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، قبرستان کو سجانے والوں، قبرستان کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اگر سجانا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو سجاؤ، اپنے قلوب کو سجاؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یاد رکھنا، کس کو نہیں بخشتا اللہ، شب برات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور سن لو، جو شب برات میں بخشا نہیں گیا اس سے بڑا محروم کون ہے؟ جب وہ شب برات میں بخشا نہیں جائے گا تو پھر وہ کب بخشا جائے گا؟ اس کی بخشش کب ہوگی؟ اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ بخشش والوں کی فہرست سے ہمارا نام خارج کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بخشش بہت بڑی چیز ہے۔ جس کی بخشش ہو جاتی ہے اس کو ڈائریکٹ جنت ملتی ہے۔ کون بخشا نہیں جاتا؟ اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، جو کم نصیب آج کی رات نہیں بخشا جاتا، یعنی شب برات نہیں بخشا جاتا، ان میں سے پہلے نمبر پر جو ہے، اللہ اکبر، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کو دکھی کرتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نوافل پڑھی جا رہی ہے، بھائیو سب کرو۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا نفل ہے، شب برات میں قیام کرنا نفل ہے، مگر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا یہ تو فرض ہے، ماں باپ کو خوش کرنا یہ تو فرض ہے۔ آپ اگر ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو اگر دکھی کرتے ہیں، ماں باپ کو اگر تکلیف دیتے ہیں، آپ کی بخشش نہیں ہے۔ شب برات میں آپ بخش، اور صرف شب برات نہیں، قیامت میں بھی بخشش نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ خوش نہیں ہوتے، شہید کو بھی قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قریب کے بزرگ ہیں، بہت علمی شخصیت۔ امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان پر آپ کا جو حاشیہ چھپا ہوا ہے تفسیر خزائن العرفان کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے
کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، آپ علماء سے پوچھئے کہ شہید بغیر حساب و کتاب جنت میں جاتا ہے، ادھر اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ شہید نے کتنے بھی گناہ کیے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بڑے سے بڑا پاپی ہو، بڑے سے بڑا مجرم ہو، لیکن اگر وہ شہید ہو گیا تو اللہ اب اس کے گناہ نہیں دیکھتا، صرف شہادت کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، بے حساب جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شہید کا سبحان مرتبہ اللہ۔ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے، ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ شہید کا ہے۔ ایک عام آدمی سمجھ لیے صحیح شہید کیا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی مثال کے طور پہ اس نے پوری زندگی کبھی دین سے قریب نہیں رہا، لیکن تھا مسلمان، مومن تھا، ایمان والا تھا، ساری زندگی کھیتوں میں کام کیا، نہ کچھ پتا نہ کچھ پتا، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، سبزی بیچتا تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا، ٹھیلا ڈھکیلتا تھا، لیکن بس مومن تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو ولیوں سے بڑا مرتبہ شہادت کی وجہ سے اس کو ایک سیکنڈ میں نصیب ہوتا ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ کے پاس کمی کس چیز کی ہے۔ حضور نے کسی چیز کو طلب نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، مگر حضور علیہ السلام نبوت ہے، رسالت ہے، انبیاء کی امامت ہے، اللہ اکبر، سارے انبیاء بیت المقدس میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، علم اتنا ہے، حسن اتنا ہے، تقوی اتنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضور دعا کرتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ حضور تمنا کر رہے ہیں شہادت کی، ذرا غور کریں، نبیوں کا امام شہادت کی تمنا کرتا ہے، یہ مقام شہادت ہے۔ اللہ اکبر، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، پہلا قطرہ، اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، شہید کو زخمی کیا جا رہا ہے، شہید کو کھینچا جا رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جب شہید اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے جیسا کہ چونٹی کاٹتے وقت کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی اتنا کہ چونٹی کاٹے۔ اسی لیے ہر بڑا بزرگ شہید ہونا چاہتا تھا۔ اب کتنا بیان کروں شہید کا مرتبہ، بس اتنا سمجھ لو کہ شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، شہیدوں کا حساب نہیں ہوگا۔ شہیدوں کو بے حساب جنت عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ شہید کا مرتبہ سمجھ چکے، اب سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گیا اور اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ شہید کو بھی جنت نہیں، وہ شہید نمازی نہیں تھا پھر بھی شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا۔ وہ شہید جو دین سے دور تھا پھر بھی صرف شہادت اس کو جنت تک لے گئی۔ وہ شہید جو دین اور مذہب کی معلومات نہیں رکھتا تھا، شہادت نے اس کو ولیوں سے بڑا مقام عطا، ولیوں سے بڑا۔ وہ اولیاء جو مصلی پر راتیں گزارتے رہے، صرف شہادت نے ان ولیوں سے اس کو اور آگے کر دیا۔ یہ شہادت ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان سنو، اس کو سیریس لو۔ میری قوم کے جوان بچوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، ماں باپ سے منہ چلاتے ہو، دو بدو ماں باپ سے باتیں کرتے ہو، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، آگاہ ہو جاؤ، غور کرو۔ آقا فرماتے ہیں شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت سے اس وقت تک محروم رہے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے۔ مگر چونکہ شہید ہوا ہے
تو وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے، وہ اس میں رکھا جائے گا۔ نہ وہاں جنت جیسی نعمتیں ہیں، نہ جہنم جیسا عذاب ہے، اور اس سے کہا جائے گا اگر جنت چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ خوش ہوں گے تو تجھے جنت ملے گی، دوسری صورت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اب مجھے بتاؤ، شب برات میں حلوے کی تیاریاں کرنے والوں، مسجد کو سجانے کی تیاریاں کرنے والوں، اپنے لیے جنت کی تیاری کب کرو گے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کر لیجئے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نہیں بخشا جائے گا، کسی مومن کے لیے اگر اس کے دل میں کینہ اور بغض ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بس اسی پہ میں اپنی بات پوری کروں گا، آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے۔ ہم اپنے دلوں میں ذرا جھانکیں تو صحیح۔ ہم نے داڑیاں رکھ لی، ہم نے خوبصورت ٹوپیاں پہن لی، ہم نے اچھے سے اچھے لباس پہن لیے، ہم نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، لیکن کیا ہمارے دل کینے سے محفوظ ہے؟ چیک کیجیے۔ بڑی بڑی علم کی ڈگریاں لے لی ہم نے، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہیں۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، انجینئر ہیں، خطیب ہیں، علم والے ہیں، دل صاف نہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا دل کسی مومن کے لیے کینے سے بھرا ہے، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جاتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ تھوڑی دیر چلیے یہ جلسہ چھوڑ دیجئے، سمجھ لیجئے کہ ہم کسی خانقاہ میں بیٹھے اللہ والے کی، اور ہم اپنے غوث پاک کا تصور کر کے، اپنے مرشدوں کا تصور کر کے سوچیں کہ کیا ہمارے دل واقعی پاک ہے، ہمارے دل صاف ہے؟ چیک کیجئے، اپنے سگے بھائی کے لیے بھی ہمارا دل پاک اور صاف نہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی ہمارا دل پاک و صاف نہیں۔ ایک ساتھ چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن دوستوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں، بھائیوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں، بہنوں کے لیے بھی ہمارے دل پاک و صاف نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ اب مجھے بتائیں، چھوٹے چھوٹے اختلاف پر ہم ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے، عورتیں اگر موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کسی کو خوشی ہے، تو اس پہ جادو کرا دیا جاتا ہے، اس پہ سحر کرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بیمار پڑا رہے، یہ بیمار پڑی رہے، اس کو مصیبت آئے، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ماں باپ کی اولاد ماں باپ کی وفادار نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بغض کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے۔ آپ کس کا کیا کر رہے ہو؟ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے دل میں بغض رکھے، کینہ رکھے۔ بہت معافی کے ساتھ نمازی بہت ہیں، لیکن نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سینے میں کینہ ہے۔ بلکہ میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، مجھے معاف کریں، یہ بات میں کہوں گا، آپ برا نہیں مانیں، بعض امام تو ایسے ہیں کہ امام ہو کر بھی ان کے سینوں میں کینہ ہے، بعض مقتدی ایسے ہیں ان کے سینوں میں کینہ ہے۔ جب آگے والے کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو پیچھے والے کی کیا قبول ہوگی؟ آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ہر امام ایسا نہیں ہے، لیکن آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، بھائیوں سے آپ کی بات چیت بند ہے۔ اگر کوئی مومن 3 دن تک کسی سے بات بند کرتا ہے تو 3 دن کے بعد اگر وہ سلام کلام نہیں کرے، بات چیت نہ کرے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ آپ کہتے ہو مولانا ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ تو پہلے فرما چکے، مسجد جانے سے پہلے آپ وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو، او منہ دھونے والو، بدن دھونے والو، پہلے دل تو دھونے کی کوشش کرو۔ جس کا بدن ناپاک ہے، جب اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو جس کا دل ناپاک ہے اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دلوں کے اندر آپ نے حسد کا سور بٹھا رکھا ہے، بغض کا کتا بٹھا رکھا ہے۔ ارے جب بغل میں کتا
اور سور لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے تو اس دل کے اندر بغض و حسد کا کتا اور سور لے کر مسجد میں کیسے جا رہے ہو؟ تم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزارو اور تمہاری بخشش ہو تو پہلے اپنے من کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ لوگ نماز کی اور ذکر الہی کی رٹ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ادھر ہو رہا ہے بھئی ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ میں نے کہا ذکر اور نماز سے پہلے اللہ نے کیا کہا وہ دیکھو۔ اللہ نے پہلے نمبر پہ کیا ہے، نماز سے پہلے کیا ہے، ذکر سے پہلے کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ ذکر سے پہلے اور نماز سے پہلے اپنا دل پاک کرو، اپنا دل پاک کرو۔ ہمارے دل پاک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، کیوں؟ دل پاک نہیں، دلوں پہ ہم نے محنت نہیں۔ یہ جو صوفیاء کرام پہلے دلوں پہ محنت کرتے تھے۔ مرید ہونے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ درود پڑھنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ آج دل پاک نہیں ہے۔ میں آپ کو دل پاک کی برکت بتاؤں، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دل پاک و صاف، بغض نکال دو۔ کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں دل پاک کیجیے۔ کسی کے لیے دیکھیے کیوں بغض رکھیں بھائی؟ جیسے مثال کے یہ سید صاحب بیٹھے، اس سید صاحب کو اللہ ترقی دے رہا ہے۔ اگر کوئی صاحب سوچے کہ ان کی ترقی رک جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے سوچنے سے ان کی ترقی اللہ روک دے گا؟ بتائیے۔ اگر میں کسی کا برا چاہوں کہ اس کی روزی ختم ہو جائے تو میرے چاہنے سے کیا اللہ روزی ختم کرے گا؟ نہیں کرے۔ جب میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو میں کسی کا برا کیوں چاہوں؟ برا چاہنا چھوڑ دو، بھلا چاہو۔ میرے بھلا چاہنے سے بھی اس کا بھلا نہیں ہوگا لیکن فائدہ میرا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا گیا تم بندوں کا بھلا چاہو گے تو اللہ تمہارا بھلا چاہے گا۔ تو بندہ ہے، تیرا چاہا پورا ہو یا نہ ہو لیکن اللہ جس کا بھلا چاہے گا اس کا بھلا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دوسرے کا بھلا چاہو، کیونکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام۔ دین تم سمجھے نہیں ہو۔ گوشت مچھلی اور انڈا کھا کے مسلمان بننے والوں، گوشت مچھلی انڈے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام۔ بلکہ کتنا بھلا چاہنے کا نام دین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر رستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے اس کو ہٹا دو تاکہ تمہارے بعد آنے والے کو ٹھوکر نہ لگے۔ بعد آنے والے کو تم پہچانتے نہیں ہو، اس کا نسب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، لیکن تمہارا دین کہتا ہے جس رستے سے تم گزر رہے ہو کانٹے بچھانے کی بجائے ہٹا دو تاکہ دوسروں کے لیے رستہ صاف ہو جائے۔ کیوں؟ تم نے کسی کے لیے رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے۔ غور فرمائیے، آپ اصلاح معاشرہ کی محفل میں بیٹھے ہو، اللہ کرے میری یہ بات، میں تو کوئی مقرر آدمی نہیں، ٹوٹے پھوٹے جملے میرے ہیں، لیکن میں اللہ کرے یہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ اگر آپ اصلاح معاشرہ کے متعلق سوچ کے آئیں کہ میں آپ کے سامنے وہ بات کروں جو آپ سن چکے تو میری گزارش ہے کہ یہ بہت اہم، بلکہ میں ایک سوچ رہا ہوں کہ یہ جلسہ کرنے والوں کے خلوص کی برکت ہے کہ میری زبان پہ اللہ نے یہ عنوان جاری کیا۔ یہ عنوان بہت قیمتی، جنتی بن جاؤ گے اگر دل صاف کرنا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے غاروں میں بیٹھ کر حق ہو کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے دل صاف کرنا ضروری ہے۔ دل صاف کرو۔ آج ہمارے دل صاف نہیں۔ کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم تمنا کرتے کہ بارش آ جائے تو اس کا پروگرام خراب ہو جائے،
بلکہ کسی کا جلسہ ہوتا ہے تو بھی ہم تمنا کرتے ہیں کہ وہ پبلک نہ پہنچے تو اس کا جلسہ خراب. ارے تو کیسا عاشق رسول ہے بتا, اور تو جھوٹا منافق ہے کہ تو نبی کی محفل کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. نبی کی یہاں کسی نے ایسا کیا نہیں ہے, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ارے میرے یار کا ذکر دشمن بھی کرے تو مجھے جھومنا چاہیے. ارے میرا دشمن ہے لیکن میرے یار کا ذکر تو کر رہا ہے, میرے محبوب کا تو ذکر کر رہا ہے. میرے بھائی دل صاف کر کے دیکھو. ایک بات بتاؤں, یہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں, یعنی آپ لوگ کبھی کوئی نہ بہت غلط مطلب لیتے ہو. ہر ہارٹ اٹیک کا مریض جو وہ گندے دن والا نہیں ہوتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ حکم و اکثریت پہ لگتا ہے, چند لوگ اس سے باہر ہوتے خارج ہوتے ہیں. ہاں, یہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ذرا چیک کرو تو کتنے سال سے, کیا 100 سال پہلے 200 سال پہلے لوگوں کو اتنے اٹیک آتے تھے کیا؟ وجہ وہ لوگ ان پڑھ تھے, جاہل تھے, دین دھرم کی بہت معلومات نہیں تھی, مگر وہ صاف دل لوگ تھے. اپنے پرانے بڈھوں کو, دادا پر داداؤں کو اٹھا کر کے ان کی زندگی دیکھو, وہ صاف دل لوگ, وہ کسی